آپ کے لیے آزاد فاؤنڈیشن اور یونیسیف کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ پروگرام آپ ہر پیر کی شام 6 بجے FM بروان سے سنتے ہیں. پی کے بعد آپ اسے ہماری ویب سائٹ www.streetchildren.org.pk پر اور YouTube اور اس کے علاوہ فیس بک میں اسٹریٹ چلڈرن ریسورس سینٹر پر بھی سن سکتے ہیں. جی جناب, کہیے کیسے ہیں آپ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے. خدا آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں اسٹریٹ چلڈرن ریسورس سینٹر سے اسسٹنٹ ریسورس سینٹر انم عادل اور کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ آفیسر عائلہ اعظم موجود ہیں. تو ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ہم بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے. آج ہم جس اہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے بچوں کا تحفظ اور پروٹیکشن یا تحفظ پہ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے. تو سب سے پہلے ہم یہی جان لیتے ہیں کہ تحفظ کہتے کسے ہیں. جی آپ کیا کہیں گی؟ تحفظ لفظ حفاظت سے نکلا ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی وہ موجود ہیں, چاہے وہ گھر پر ہوں, اسکول میں ہوں, سڑک پر ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, تو ان کو اس طرح کا ماحول ملے کہ جہاں پر وہ خود کو محفوظ محسوس کر سکے. اچھا یہ بتائیں کہ عام بچے کے تحفظ اور سڑک کے بچے کے تحفظ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, عام بچے کے تحفظ میں اور سڑک کے بچے کے تحفظ میں ایک بہت واضح فرق ہے. عام بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے, ان کی نگہداشت میں رہتا ہے, ان کی نظر میں رہتا ہے, وہ ہر طرح سے پروٹیکٹڈ ہے اپنے ماں باپ اور اپنے بڑوں سے. جبکہ سڑک پر رہنے والے بچہ جو ہے وہ کسی کی بھی پروٹیکشن میں, کسی کی بھی سیکیورٹی میں نہیں ہے. نہ اس کا کوئی بڑا اس کے ساتھ ہے, نہ ماں باپ اس کے ساتھ ہے. وہ ہر طرح کے ابیوزرز کا سب سے پہلا نشان ہے. تو کیا عام بچوں کو ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو کم ریسورسز ہوتے ہیں سڑک کے بچوں کے تحفظ کے لیے؟ عام بچے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ریسورسز خود بخود ہی زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کی حفاظت کے لیے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں, اس کو سمجھانے کے لیے, اس کو بتانے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جبکہ ایک سڑک کا بچہ ان ساری چیزوں کو خود مینیج کر رہا ہوتا ہے. اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کس سے بات کرنی ہوتی ہے اور کس سے بات نہیں کرنی ہوتی, کون اس کے لیے مفید ہے اور کون اس کے لیے نقصان دہ. تو وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جن سے بچوں کے تحفظ یا پروٹیکشن پر اثر پڑتا ہے؟ وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. آپ کے پاس دیکھا جائے اب تک جو جتنی بھی آرگنائزیشنز کے سروے کیے گئے ہیں اسٹریٹ چلڈرن پر اور باقی بچوں کے ایشوز پر, تو اس میں یہ معلوم پڑا ہے کہ بھائی بچے جو ہیں وہ گھریلو تشدد کا بھی نشانہ بنتے ہیں. بچوں کو اسکول اور مدرسوں میں بھی جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور بھی سڑک پر تو خیر ہیں ہی وہ بالکل کہ ان کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ان کو آپ, کیونکہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت سی وجہ ہوتی ہیں. آپ کے پاس اسکول میں بیجا مار پیٹ ہوتی ہے, گھر کے اندر بیجا تشدد ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹنا, مارنا, پیٹنا, وہ ساری چیزیں جس سے ان کی جسمانی صحت پر اور ان کی ذہنی صحت پر اثر ہو. اچھا, ایک اور اہم ایشو ہے بچوں کا جو پروٹیکشن سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ بچے صنفی ہراسگی کا شکار ہوتے ہیں, جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں, اور وہ خصوصاً اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہوتا ہے جب وہ ہڈن ہو اور نہ بچے بتانے کے قابل ہو نہ بڑے جاننے کے قابل ہو. تو وہ اس میں آپ, بلکہ میں ایک ساحل کی رپورٹ پڑھ رہی تھی 2007 میں, اس میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوئے تھے کہ بچہ اور بچی ملا کے صرف جنوری سے مارچ تک کے اعداد و شمار یہ تھے کہ 500 بچے جنسی ہراسگی کا, جنسی تشدد کا شکار ہوئے. تو یہ اس مرحلے پر اس سنجیدہ مسئلے کے لیے آپ لوگ کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ ماں باپ کا کیا رول بنتا ہے, سوسائٹی کا کیا رول بنتا ہے؟ دیکھیں, ماں باپ کے لیے تو اب ظاہر سی بات ہے وہ بچے کے ساتھ مستقل تو ساتھ ساتھ نہیں رہتے نا. ان کو جس حد تک وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن اپنے بچے کو یہ اعتماد دیں کہ ان کو بتا دیں کہ کیا چیز ان کے لیے صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, اور پھر اپنی تربیت پہ اتنا بھروسہ رکھیں کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے بچا سکتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ اگر وہ کچھ بتا رہا ہے تو اس کی بات کو بجائے سن کر اسی کے اوپر گرم ہونے کے بجائے اسی کے اوپر غصہ کرنے کے, آپ اس کی بات کو سمجھیں, اس کی بات کو سنیں اور اس کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ کم سے کم اگر کسی تشدد کا نشانہ بن رہا ہے تو وہ آپ کو بتا سکے. کیونکہ اگر آپ خود نہیں جانیں گے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے, تو نہ صرف یہ کہ وہ بچہ خود بخود جو ہے ایک وقت پر آ کے کولیپس کر جائے گا, بلکہ یہ کہ وہ پھر اس کو
کسی چیز پہ اعتماد نہیں رہے گا, اس کو کوئی اعتبار ہی نہیں رہے گا, اور وہ پھر ایک منفی, سب سے پہلے والدین کا ہی ایک صحیح بات ہے, وہ پھر ایک منفی شخصیت کے خود روپ میں اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ سے ہم باتیں کرتے رہیں گے. اس وقت ہم ایک نغمہ سنتے ہیں بچوں کے حوالے سے, ایک ڈالی کے پھولے ہیں ہم. آپ سن رہے ہیں اسٹریٹ ٹو سیٹلائٹ, اسٹے ٹیونڈ. تصویر کے دانے